مرزا صاحب کی مت ماری گئی، مرزا صاحب ڈھونڈ کے لیا یہودیوں کے مناظرات، آپ کو یہ گالی ماں والی دی اور وہ کہہ کے بتا دے تو مرزا صاحب تو پانی پانی ہو جائیں گے کہ محمد علی مرزا کا جرم بہت بڑا ہے، اس نے بڑی زبان کے چٹخارے لے کر کے بیان کیا ہے۔ میں نے تو گلی میں گالی دی تھی، تم نے تو میرے سامنے ہی دے دیا، اور اس گالی کو مرزا کی ایسی اللہ نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مرزا علی انجینئر جس کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے، اس کی گرفتاری صحیح ہے یا غلط ہے، آخر اس کا جرم کیا ہے، اور کیا اس جرم کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں جو جرم بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کے تعلق سے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے ہیں جو انبیاء تو کیا کسی اور کے شایع نشان نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور اس میں وہ اس کے اپنے الفاظ نہیں، وہ کسی کی بات کو نقل کر رہا ہے کہ فلانے نے ایسا ایسا کہا، یہودیوں نے ایسا کہا، اور عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کو ایسا کہا۔ تو ذہن میں ایک شکل آتی ہے کہ اس نے خود تو نہیں کہا، اس نے تو یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بات کو نقل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو ہم نے ان کی بات کو نقل کر دیا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یہی سب سے بڑا بلنڈر و قصور ہے۔ جب انسان اپنے بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابل سمجھتا ہے تو وہ ایسے ہی گچا کھا جاتا ہے۔ دیکھیے، نقل کرنے کا بھی ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے باتیں منقول ہیں کہ جو مکہ کے کفار کہا کرتے تھے، اور حدیث میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ مکہ والوں نے بہت کچھ کہا ہے لیکن قرآن نے سب کو ذکر نہیں کیا۔ مجنون کا لفظ اس طرح کا آتا ہے، انک لمجنون، بس اتنا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہہ دیتے تھے، بس اس سے بڑھ کر کے آپ کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے۔ حرام ہے، جائز نہیں، کوئی بھی ایسا جملہ جو اخلاق سے گرا ہوا ہو، اس جملے کے اندر گھن آ رہا ہو، اس جملے سے گھن محسوس ہو، یا وہ شخصیت کے خلاف ہو، نقل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی آدمی برا بھلا کہے، ہم بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں، ہم نے لفظ برا بھلا کہا ہے، دوسرے لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ اب کوئی بندہ آ کر کے حضور سے نقل کرے کہ اللہ کے رسول آپ کو فلاں نے ایسا ایسا کہہ رہا تھا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر لفظ کی ایک نزاکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، تو اب کوئی بندہ آ کر کے کہے کہ فلاں نے آپ کے باپ کو گالی دے رہا تھا، اس گالی کو بھی وہ کوٹ کر دے، تو یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے کہ اس نے تو پیٹھ پیچھے گالی دی اور اس بندے نے سامنے گالی دی۔ چنانچہ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، واقعہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ کسی وزیر نے کہا کہ فلاں نے آپ کو، اور غالباً ہم نے شاید گلدار دوستہ میں پڑھا یا کہیں اس طرح کا واقعہ پڑھا ہے، کہ ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو گالی دی، اس گالی کو بھی نقل کر دیا، تو بادشاہ نے اس کو سزا دی، جس نے دیا تھا اس کو سزا نہیں دی، اور بادشاہ کا کہنا ہے کہ اس نے تو مجھے جو کچھ بھی کہا تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، اور تم نے تو میرے منہ کے سامنے مجھے گالی دے دی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا کسی بزرگان دین، خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، الفاظ کا چین، الفاظ کا استعمال ایسا ہونا چاہیے جو ادب کے دائرے میں رہے۔ چنانچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ والے آپ کو دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، بس انف در انف، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چاہے مکہ والے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہوں، وہ لفظ کوٹ نہیں کریں گے، اور قربان جائے صحابہ کرام نے وہ لفظ بیان ہی نہیں کیے۔ اب مرزا صاحب کی مت ماری گئی، مرزا صاحب ڈھونڈ کے لیا یہودیوں کے مناظرات، عیسائیوں کے مناظرات کے، دیکھیے انہوں نے مناظرات میں حضور کو کیا کہا۔ ارے بابا، آپ کو کیا ضرورت پڑی ان چیزوں کو کھودنے کی؟ گندگی کو کھودا نہیں جاتا۔ اگر
خود مرزا صاحب کو یا ان کے باپ کو، خود مرزا صاحب کو کوئی یہ کہے کہ حضور، اور ویڈیو پر مثال کے طور پر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، اور کوئی آدمی ان سے کہے کہ حضور اس گلی میں فلانے لڑکے نے آپ کو یہ گالی ماں والی دی ہے، اور وہ کہہ کے بتا دے، تو مرزا صاحب تو پانی پانی ہو جائیں گے کہ بھائی اس بچے نے تو گلی میں گالی دی تھی، تم نے تو میرے سامنے ہی دے دیا، اور اس گالی کو مرزا کی ایسی اللہ نہ کرے، اور پوری دنیا نے سن لیا۔ تو اس لیے بد زبانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب انسان اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح کی سزا دیتے ہیں، اور قرار واقعی سزا ملنا چاہیے۔ تو ذہن میں رکھیے گا ایک اصول کہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نباشد، یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ بھی وہ جملے کہنے لگیں کہ صاحب فلانے ایسا کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ فلانے سب و شتم کرتے ہیں، فلانا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ جملے آپ نقل نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے دشمنی میں کیا کیا نہیں کہا، ابو جہل، لیکن وہ سب الفاظ کو انہوں نے پیچھے کر دیا، کوئی الفاظ نقل نہیں کیے کہ ابو جہل ملعون یہ کہتا تھا، امیہ بن خلف یہ کہتا تھا، ابو لہب یہ کہتا تھا۔ پورا ذخیرہ حدیث کوئی دکھا دے، کوئی الفاظ نہیں اس میں، حالانکہ بہت کچھ کہا کرتے تھے وہ۔ تو اب ہم ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئے ہیں عیسائیوں کے مناظرات کے ساتھ، وہاں انہوں نے یہ کہا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح انبیاء ہوں، صحابہ کرام ہوں، اگر کوئی بدبخت، کوئی ملعون وہ ایسے جملے ادا کرتا ہے جو شخصیت سے میل نہیں کھاتے، تو وہ جملے نقل کے کرنے کے طور پر بھی درست نہیں، جائز نہیں، حرام ہے صاف صاف۔ اس لیے ہمیں بھی یہ کم سے کم ادب سیکھنا چاہیے۔ ہر چیز یہ کہے گی کہ صاحب فلانے نے ایسا کہا لہذا وہ منہ میں کہہ دینا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ فلانے آپ کو یہ گالی دے رہا تھا ماں کی، اور فوراً آپ کو وہ گالی دے دے، تو آپ تو سراب پورا پانی پانی ہو جائیں گے کہ بھائی اس نے تو گلی میں گالی دی، تم نے تو میرے منہ کے سامنے گالی دی، حالانکہ اس نے گالی نہیں دی، اس نے گالی کو نقل کیا۔ تو اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ با محمد کیا ہے، با خدا، وہ بڑا جملہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تو پھر بھی تھوڑا بہت شاید، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر حد ادب میں ذرا بھی اونچ نیچ ہوئی تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی لیے ایک محاورہ بھی ہے کہ با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار، کہ اللہ کے ساتھ تو پھر بھی ادب کے دائرے میں 19-20 چل جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ذرا سے بھی زبان پھسلی تو یہاں زیادہ خطرہ ہے، یہاں دیوانگی نہیں چلے گی، یہاں ہوش کے کان لینا چاہیے۔ تو اس لیے محمد علی مرزا کا جرم بہت بڑا ہے، اس نے بڑی زبان کے چٹخارے لے کر کے بیان کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بے ادبی کی سزا ملے۔